مسیح خداوند کے زندہ جلال نام آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خداوند کا شکر کرتا ہوں. خداوند نے مجھے موقع دیا ایک بار پھر. لاسٹ سنڈے میرا گلا ابھی بھی خیر ٹھیک نہیں ہے. کھانسی اور سب انفیکشن ہوا ہوا تھا تو ان سے بات بھی نہیں ٹھیک سے ڈھنگ سے کی جا رہی تھی اور کف بھی بہت ہو رہی تھی. تو معذرت چاہتا ہوں میں لاسٹ سنڈے نہیں آیا. امید کرتا ہوں آج لوگ پھر مجھے جوائن کریں گے اور ہم سب مل کر خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے. ایک بہت ضروری اہم ترین بات خدا ان کے کلام میں سے آج میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو کہ بنیاد ہے، جو کہ فاؤنڈیشنل جو ٹیچنگ یا پوری مسیحت کی یا مصلوبیت کی یا کرسچینٹی کی بیس جس کو ہے، جس کو درگزر کر کر شاید اور بہت ساری فلاسفی اور ٹیچنگ اور دوسرا بہت سارا مواد بیچ میں ڈال کر اس چیز کو، اس بہت بڑی خوشخبری کو شاید سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے، یا اس کی وہ اہمیت ہی نہیں رہی، یا شاید اس چیز کو ڈھونڈنے یا تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس چیز کو مسٹری بنا دیا گیا ہوا ہے، جو کہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے، فضل. اور یہ وہ قیمتی بیش بہا چیز جس کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور آپ کے لیے وہ کام کیا. ریزلٹس آف دا کراس، نتائج صلیب کے نتائج کیا ہوئے، کیا ہوا صلیب پر، اس کے رزلٹ، اس کے نتائج کیا نکلے. کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ آئے مسیح خدا نے صلیب پر جان دی اور سب ظلم ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور اس کو آج تک لوگ ایک غم اور ایک اس طرح کا ایونٹ لے کر، اگر ایسا نہ ہوتا تو مسیحت یسوع مسیح کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ایسا نہیں، یہ سب کچھ پری پلان تھا اور خدا ان کی طرف سے تھا، یہ ہونا تھا. اس کی گواہی پرانے عہد میں ہمیں ملتی ہے. بہن زیٹا نے ہمیں جوائن کیا، ویلکم بہن، گاڈ بلیس یو. اور یہ سب خدا ان کی طرف سے تھا، ہے اور ہوگا. صلیب پر کیا ہوا؟ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا کام. بہن شازیہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بہن. سب سے بڑی بات، سب سے بڑا کام اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جو نکلا وہ یہ ہے کہ جب ایک نے جان دی تو سب نے جان دی. اس کو اوپر چرچز میں بات نہیں کی جاتی، اس کو اوپر نہیں روشنی ڈالی جاتی، یا شاید نہیں ہے بات، ان کے پاس علم میں نہیں جانتا، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. بائبل میں سے ہم دیکھیں گے جب ایک نے جان دی تو سب نے جان دی. رومیو اس کا 6 اور اس کا 10واں باب میرے ساتھ نکالیے گا تاکہ آپ اس چیز کے این شاہد رہیں. آپ کیا بولتے ہیں اس کو، آپ وٹنس رہیں میرے ساتھ. یہ نہیں کہ رابنسن نے یہ بات کہہ دی تھی، نہیں، میں یہ بات کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف کلام میں سے پڑھ رہا ہوں اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. رومیو 6 اور اس کا 10واں باب. کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے موا، ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. 11ویں آیت. اسی طرح تم بھی اپنے گناہوں کے اعتبار سے مردہ. آپ سب گناہوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ مردہ، مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. اب جو آپ زندہ ہیں، پولس اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا، بلکہ اب جو میں زندہ ہوں، یہ زندگی جو میں جی رہا ہوں وہ اپنی نہیں بلکہ مسیح کی جی رہا ہوں. یہ بھید، یہ بات پولس رسول پر ظاہر ہوئی تو آپ پر بھی خدا کا کلام یہ بات ظاہر کر رہا ہے.
اور اپنے خادم چھوٹے سے ادنا سے خادم کے وسیلے سے آپ پر یہ بات پہنچا رہا ہے کہ اب آپ زندہ نہ رہے، کیونکہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر چکے ہوئے ہیں، اور اب جو آپ زندہ ہیں وہ مسیح یسوع میں زندہ ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے مصلوبیت کے وسیلے سے۔ اور مسیح خداوند مصلوب ہوں گے نہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں آج سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ اور آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 30، 35، 50، 60، 20، 15۔ اور یہ خوشخبری آج آپ کو مل رہی ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے ہی خداوند یسوع مسیح میں آپ مر چکے ہوئے ہیں گناہ کے اعتبار سے، اور اب جو آپ زندہ ہیں وہ مسیح یسوع میں زندہ ہے۔ رومیو 6 اور اس کی 3 آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے، آپ اپنے آپ کو اس میں شامل کیجئے گا، ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، کیا آپ شامل ہیں؟ بپتسمہ شامل ہونے کا ہی نام ہے۔ دیکھیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ سوالیہ نشان بائبل میں لکھا ہوا۔ جب ہم نے بپتسمہ لیا، پانی کا بپتسمہ، تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ہی تو بپتسمہ لیا، یا اس چیز کا اقرار کیا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیح کے ساتھ مصلوبیت کا وہ بپتسمہ ہے۔ موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ 4 آیت، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ کتنی بڑی خوشخبری اور گڈ نیوز یہ بائبل مقدس آپ تک پہنچا رہی ہے۔ جب آپ نے بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہوئے، اور اب آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی جی رہے ہیں۔ چھٹی آیت، 6 باب کی 6 آیت، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ وہ پانی کا بپتسمہ جو آپ نے مسیح میں شمولیت کے لیے لیا، اس کی اس موت میں شامل ہونے کا، وہ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کی پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی۔ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، شریعت کی غلامی میں نہ رہیں، مذہب کی غلامی میں نہ رہیں، بیکار کی روایتوں کی غلامی میں نہ رہیں، دنیاوی پرنسپلز کی غلامی میں نہ رہیں، بلکہ مسیح کے ساتھ، مسیح میں آزادی، بحالی اور سرفرازی اور کامیابی اور اس معیار کی زندگی گزاریں۔ دوبارہ 10ویں آیت، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار 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 نہیں میرے عزیزوں، بار بار مسیح اس دنیا میں نہیں آئیں گے، بار بار مسیح آپ کے اور میرے لیے مصلوب نہیں ہوں گے، جس طرح سے ہم یاد بھی دلاتے ہیں کہ وہ اس قربانی کے وسیلے سے، اس کے وسیلے سے سب کام میرے عزیزوں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہو چکا ہو۔
اور اب آپ ان ساری چیزوں سے آزاد ہیں جن چیزوں میں کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی روایات یا کوئی بھی ٹیچر پریچر آپ کو پھنسانے کی یا دبانے کی یا اس کے اندر قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 18ویں آیت رومیو 5، غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا۔ ایک جو آدم کے وسیلے سے ہوا اور سب آدمیوں کے اوپر وہ سزا کا حکم تھا، ویسا بائبل میں لکھا ہوا ہے 5ویں باب رومیو 5 اور اس کے 18ویں آیت، ویسا ہی ایک راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائے۔ ایک ہی مصلوبیت کے وسیلے سے، ایک ہی یسوع مسیح کے اس کام کے وسیلے سے سب کو، آدم کے گناہ کی وجہ سے سب کو، مسیح کے ایک راست بازی کے کام کے وسیلے سے سب کو راست بازی ملی۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کے نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہرے۔ 20ویں آیت غور طلب، غور کیجیے گا اس کو۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے۔ کس لیے شریعت آئی؟ بائبل میں لکھا ہو، اپنی بائبل پڑھیے گا۔ شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی زیادہ نہایت زیادہ ہوا۔ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے بادشاہی کرے۔ آمین۔ میرے عزیزو، بہت آسان اور سمپل ہے اگر آپ چاہیں سیکھنا، اگر آپ چاہیں اس چیز کا اقرار کرنا، اور نہیں اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا اور وہ کیا غلط کرتے تھے، کیا وہ ہم شروع سے اس چرچ میں جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ غلط سیکھتے ہیں، ہم شروع سے وہ فادر نے یا اس پادری نے یہ بتایا تو کیا وہ بات کیا بائبل میں نہیں ہے، تو کیا وہ بات غلط ہے؟ ہاں غلط ہے۔ سمپل، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کیا چرچ میں غلط بتایا؟ ہاں غلط بتایا، بہت سارے چرچز میں غلط۔ کیا وہ فادر یا وہ پادری نے ہمیں جو بتایا، سارے ہمارے باپ دادا بھی جو سیکھ رہے تھے، کیا وہ غلط سیکھ رہے تھے؟ ہاں غلط سیکھ رہے۔ سمپل، آپ برا منائے ہیں جو بھی کرو، بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط، بہت ساری چیزیں جو ایسی بس ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ پیار محبت میں غلط چیزیں بہت ساری ہو رہی، چندہ ماما نہیں ایسا ماں بنایا ہے نا، بہت ساری چیزیں ایسی۔ یسوع کا خون اعلان کرتا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے کہ آپ راست باز ہیں۔ خداوند کی وہ گریو، وہ قبر اعلان کرتی ہے کہ وہ خالی ہے۔ اس کی مصلوبیت، اس کی وہ خالی کراس، جو کہ بہت سارے چرچز میں بھی خالی نہیں ہے، مسیح اس پہ ہوتا ہے، جبکہ مسیح کی خبر خالی ہے، مسیح کی صلیب خالی ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کی صلیب خالی ہے، مسیح زندہ ہے۔ لیکن کئی چرچز ہیں جس کے اوپر مسیح کو لٹکایا ہوتا ہے، اس کا پتلا بنا کے، افینڈ مت ہوئیے گا لیکن میں بتا رہا ہوں، بائبل اعلان کرتی ہے کہ اس کی صلیب خالی ہے، اور وہ صلیب اعلان کرتی ہے کہ آپ راست باز ہیں۔
اس کا خون جو ایک ایک قطرہ بہا یسوع مسیح کا، وہ اعلان کرتا ہے کہ آپ میں مسیح کی زندگی، اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی. خدا ان کی صلیب اعلان کر رہی ہے، خدا ان کی کراس اعلان کر رہی ہے، خدا ان کا خون اعلان کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی لوگ نہ اس خون کی سن رہے ہیں، نہ اس صلیب کی سن رہے ہیں، نہ اس کی قبر کی سن رہے ہیں، اور وہ اس شخص کی سن رہے ہیں جو خدا ان کی خوشخبری نہیں بلکہ ایک افسردہ سی خبر کوئی سنا رہا ہے آپ کو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نجات چاہیے اگر تو آپ یہ کام کریں اور اس کے پاس جائیں اور موم بتی جلائیں اور دوپٹہ ڈالیں اور کپڑے چڑھائیں اور گھٹنوں پر چل کے آئیں اور گھنٹیاں بجائیں اور اتنے اتنے ہدیے دیں اور بائبل اتنی اتنی پڑھیں اور اقرار کریں کہ آپ گنہگار ہیں. اور لوگ کر رہے ہیں، اور ایک پل کے لیے وہ بائبل مقدس اٹھا کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع نے آپ کو آزاد کر دیا ہوا ہے، آپ کو بحال کر دیا ہوا ہے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہوئی ہے، اپنی زندگی دی ہوئی ہے. ایکسچینج آف لائف کا کام ہوا ہے کراس پر. سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیزو، اس خوشخبری کو جاننے کی کوشش کریں، اس بہت بڑے کام کو ریسیو کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا کوئی کام ہے تو وہ ریسیو کرنا ہی ہے، باقی تو سب کام ہو چکا ہوا ہے. آزادی، بحالی، شادمانی، نئی زندگی، راست بازی، سب کچھ یسوع نے آپ کو دے دیا ہوا ہے. ریسیو کریں اس چیز کو، یہ سب کچھ آپ کے لیے. اس کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین رکھنے کی ضرورت ہے، فیتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ آپ کے لیے ہی کام ہوا ہے، آپ کے واسطے ہی کام ہوا ہے. یہ آزادی، یہ بحالی، یہ سرفرازی، یہ ہمیشہ کی زندگی، یہ راست بازی ایک دن ملے گی نہیں بلکہ یہ کام ہو چکا ہوا ہے آپ کے لیے. اس کو ریسیو کریں، بلیو کریں. ان آیات کو رومیو 6:5 اور 6 اس کو غور سے پڑھیے گا. 10 منٹ لگیں گے، پڑھیے گا. آپ کی آزادی اور بحالی کے لیے کام ہے، آپ کو برکت ملے گی. نیکسٹ سنڈے پھر ملتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے کچھ اور سیکھیں گے. آپ سب کا جنہوں نے مجھے جوائن کیا بہت شکریہ. خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور بڑی برکت ہے آپ کو. نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. God bless you all. Love you all.